السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ. اما بعد فقد قال عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا استأذن ابو بکر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مستجع علی فراشی علیہ مرط لی فأذن له وهو على حاله فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن عثمان فجلس صلى الله عليه وسلم وأصلح عليه ثيابه وقال اجمعي عليك ثيابك فأذن له فقضى إليه حاجته ثم انصرف. فقلت يا رسول الله لم أراك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان. فقال يا عائشة إن عثمان رجل حي وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحالة ألا يبلغ إلي حاجة. وفي رواية قال لها ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. صدق الله مولانا العظيم. آج 19 ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اور پورے سال میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کوئی نہ کوئی دن ایسا ہے جس میں کسی بڑی ہستی کی شہادت ہے. اب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب، سیرت، اس پہ تو بندہ دن کے دن لگ جائیں گے، لیکن یہ میں نے حدیث آپ لوگوں کو سنائی. مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی، اس حال میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے میرے بستر پر، اور جو میرا ہی کپڑا تھا وہ اپنے اوپر ڈالے ہوئے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اپنی جو ضروری بات کرنی تھی کر لی اور چلے گئے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں تھے اور اجازت دے دی. وہ جو اپنا مدعا یا جو بھی اس کی ضروری بات تھی وہ کر کے چلے گئے. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی بیٹھے اور وہ کپڑا ہٹایا اور اپنے اوپر کپڑا دوسرا درست کر دیا اور مجھے بھی حکم دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے حکم دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اپنے اوپر کپڑا وغیرہ درست کر لے اچھی طریقے سے. پھر اجازت دی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور جو ضروری بات تھی وہ کر کے چلے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا ہے پیارے محبوب، یہ جو آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے یہ والی حالت کی، کپڑے درست کیے، مجھے بھی حکم دیا، یہ پہلے دونوں کے لیے تو آپ نے نہیں کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایات دو قسم کے روایت ہیں، الفاظ ملتے ہیں. ایک میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حیادار، حیا کرنے والے ہیں، ایسا نہ ہو ہم اسی حالت میں ہو وہ آئے دیکھے اور حیا کی وجہ سے وہ اپنی بات پوری نہ کر سکے اور چلے جائے. اور یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اے عائشہ کیا میں حیا نہ کروں ایسے شخص سے
جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بہت سے فضائل ہیں، مناقب ہے۔ ایک اور حدیث ہے، غزوہ تبوک کے موقع پہ اس کو عسرہ، جیش العسرہ کا نام بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگی والا لشکر۔ اس زمانے میں ہر طرف خط سالی تھی، گرمی کے دن تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرما لیا، اور وہ جنگ پھر ہوا بھی نہیں، بغیر جنگ کے وہ فتح نصیب ہوئی، لیکن یہ تبوک کے مقام تک چلے گئے اور 20 دن وہاں پر قیام کیا۔ جو مقاصد تھے وہ حاصل ہوئے، واپس آئے، لیکن جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے تو دیکھا کہ سواری بھی کوئی نہیں، ساز و سامان بھی کوئی نہیں، تو مسجد نبوی میں اعلان کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس طرح آج کل نا اعلان کیا جاتا ہے مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، اور یہ فلاحی ادارہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ کنواں ہے، اسپتال ہے، تو لوگوں کو ان کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے کہ آپ بھی اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو تاکہ یہ کام ہو سکے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرماتے اور وعظ کر رہے تھے اور لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ 100 اونٹ میرے طرف سے سارے ساز و سامان کے ساتھ، پھر بیٹھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وعظ جاری رکھا اور پھر ترغیب دیتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور کہا کہ 200 اونٹ اور بامعہ ساز و سامان، پھر بیٹھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دے رہے، تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری طرف سے 300 اونٹ اور بمعہ ساز و سامان، تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 100، 200، 300 یہ ہو گئے اور 300 اور بعض روایات میں یہ آتا ہے ٹوٹل 900 اونٹ تھے۔ کتنے اونٹ تھے؟ 900۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے اتر رہے تھے اور یہ کلمات پڑھ رہے تھے، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، اس کے بعد اگر عثمان جو بھی کرے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ارادہ کیا عمرے کا، ذی القعدہ کا مہینہ تھا، تو اور یہ ذی القعدہ یہ اشہر الحرم میں سے وہ مہینے جس میں جنگ کرنا، قتل کرنا یہ کیا رہے، سارے ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ تو انہوں نے ارادہ کیا عمرے کا، جانے لگے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلا کہ اس کو شہید کر دیا گیا۔ وہ پہلے بھیجا تھا ان سے بات کرنے کے لیے، تو بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کی، سب سے بیعت لی، اور ہر صحابی نے اپنا ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پہ رکھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اپنا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سب میں زیادہ بہترین ہاتھ وہی تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا۔ اور ایک مرتبہ غزوہ بدر پہ سارے جانے لگے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ آپ نہ جائیں ہمارے ساتھ، کیونکہ آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار ہے، تو آپ اس کی تیمارداری کریں، اور آج جتنا بھی ثواب بدری صحابی کو ملے گا وہ آپ کو ملے گا، جو بھی مالی غنیمت میں ہوگا باقی صحابہ کو جتنا حصہ ملے گا اتنا حصہ آپ کو۔
اور آپ لوگوں نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کی نکاح کروایا اس کے ساتھ. پھر جب اس کی وفات ہوئی تو دوسری بیٹی, کیا نام ہے اس کا, کلثوم, اس کی وفات ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت غمزدہ تھے, پریشان تھے, اور صحابہ کو کہا کہ کوئی اپنی بیٹی دینا چاہے تو دے دے. کیوں, اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں, اور پہلے بھی 2 بیٹیاں میں نے اپنی طرف سے نہیں دی, اللہ کا حکم تھا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے. پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وفات ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, کہا کہ جو داماد والا رشتہ ہے اس سے میں مقبول ہوں, اس سے میں کیا ہوا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کیا تم اس بات پہ غمگین ہو, پریشان ہو؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میں اس کی جو بہن ہے حضرت رقیہ کی بہن ام کلثوم کی نکاح وہ آپ کے نکاح میں دے دیتا ہوں. بہت سے روایات ہیں فضائل کے. ایک مرتبہ ذی القعدہ کے مہینے میں جمعے کے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بہت سازشیں ہوئی ابن سبا اور ان لوگوں نے, لیکن وہ سازشیں یہاں تک پہنچی کہ وہ ایک بات کرنے لگے کہ یا تو آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں یا ہم آپ کو قتل کر دیں. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دستبردار نہیں ہو رہے تھے. اس کے سامنے ایک دلیل تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ آپ سے یہ خلافت کی قمیص اتاریں گے, آپ اتارنے نہیں دینا, آپ اتارنے نہیں دینا. یا اس طرح الفاظ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ایک قمیص عطا کریں گے, وہ قمیص آپ نے اتارنے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جمعے کے دن ممبر پر تشریف لے گئے, خطبہ دینے لگے تو بلوائی آئے, تقریباً 900 کے قریب تعداد تھی ان کی. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ صحابہ حج کرنے کے لیے جا رہے اور اکثر صحابی حج کرنے کے لیے گئے ہوئے. تو انہوں نے اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ شروع ابھی نہیں کیا تھا کہ یہ لوگ آئے اور ممبر سے اتار اور مارنے لگے. اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے. سارے یہ سمجھ گئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو یہ سمجھ رہے کہ شہید ہو گئے, تو لاش کو گھر منتقل کر دیا. اب وہاں پر وہ تو بے ہوش تھے, جب ہوش میں آئے تو بلوائی 900 جو بلوائی تھے, جو فسادی تھے, انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور 40 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا. اور اس وقت جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جو خاتون تھی اس کا نام تھا نائلہ, وہ ساتھ. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 40 دنوں میں پانی بھی بند, سب کچھ بند تھا. ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ نائلہ کو کہا کہ جاؤ اور صحابہ کو کہو کہ مجھے پانی پہنچا دے. وہ آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 2-3 صحابی اور تھے, یہ پانی اپنی مشکی سے سر پہ اٹھا کے لے جا رہے تھے. ان ظالموں نے تیروں سے وہ مٹکے ان کے سروں پہ مارے اور پانی ادھر ہی ختم کر دیا, پانی وہاں تک نہیں پہنچایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سر پہ کپڑا رکھتے ہیں اوپر برتن رکھنے کے لیے, وہ کپڑا حضرت عثمان کے گھر میں پھینک دیا تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلے کہ میں تو برتن اٹھا کے لایا تھا لیکن ظالموں نے پہنچنے
نہیں دیا. ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں چپکے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کسی طریقے پہ پہنچ گئے اور کہا کہ آپ تو خلیفہ ہیں, آرڈر کرے, یہ 900 ایک ہی منٹ میں سب کو ختم کر دیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے زندگی میں کسی کو تمانچہ نہ مارا ہو تو وہ قتل کا حکم کیسے دے؟ وہ قتل کا حکم میں نہیں لے سکتا. وہ آئے واپس, یہاں تک کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کھولے ہوئے تھے, روزہ ہی تھا, اور یہ آیت پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ پڑھتے پڑھتے ایک بندہ جو بلوائیوں میں وہ دیوار پلانگ کر اندر چلا گیا, اور جو لوہے کی کوئی چیز تھی وہ سر پہ مارا, اور آ گئے, وہ لٹا دیا, اور یہ سینے پہ کڑے ہوئے زور زور سے پاؤں مارے تھے تو یہ پسلیاں ٹوٹ گئی. یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہادت سے تھوڑی دیر پہلے گھر کے چھت پہ اوپر گئے اور سب سے مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ ہمارے قریب آ جاؤ, ہم آپ کو قتل نہیں کرتے, یا کوئی بہانہ چاہ رہے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا آپ خلافت سے سبق دوش ہو جاؤ, اعلان کرو کہ میں خلیفہ نہیں رہا, ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. انہوں نے کہا خلافت تو میں نہیں چھوڑ رہا کیونکہ مجھے حکم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا ہے, باقی آپ مجھے کیوں قتل کرو گے؟ کچھ سوالات کیے, وہ سوالات تاریخ میں محفوظ ہے. پہلا سوال یہ کیا غزوہ تبوک کے موقع پہ, نہیں, جب سب سے پہلے پانی کی ضرورت تھی تو سب کے لیے پانی کا بندوبست کس نے کیا؟ ان سب نے کہا انتا, تو نے کیا. پھر کہا غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ترغیب دے رہے تھے, امداد کے لیے کہہ رہے تھے, تو سب سے زیادہ مال 900 اونٹ کس نے دیے؟ سب نے کہا آپ نے. 100 گھوڑے کس نے دیے؟ سب نے کہا آپ نے. 1000 دینار کس نے دیے؟ سب نے کہا آپ نے. اور پتہ نہیں کتنے تعداد سونا تھا, 500 کلو, یا یہ کس نے دیا؟ ان سب نے کہا آپ نے. پھر کہا کہ ابھی تک 7 روایات میں قرآن مجید پڑھا جاتا تھا, تو یہ بتائے کہ قرآن مجید کو اس طرح اکٹھا کس نے کیا؟ سب نے کہا آپ نے. آپ نے. اس کے باوجود جب شہید کر دیے گئے تو باہر کسی کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. 2 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش وہ بغیر کفن اور دفن کے پڑی اور کسی کو پتہ نہیں تھا. پھر جب صحابہ کو پتہ چلا تو لاش کو اٹھایا, جنت البقیع میں دفن کیا, اور پھر اس کے اوپر کیا کیا؟ پہرا بھی مقرر کیا کہ ان ظالموں کا نہیں پتا کہ وہ آ کے قبر اکاڑے اور یہاں سے اٹھا کے لے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو حیا نصیب فرمائے, وہ حیا جو اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی. وہ حیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے کہ میں کیوں ایسے بندے سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں اور حیا کرتے ہیں. تو کوشش کریں نا انشاءاللہ. نظروں کی حفاظت آج کل ہم کہتے ہیں کیا ہوا, ایک ہی مرتبہ تو دیکھا, تو نظروں کی حفاظت کریں اور گفتگو میں کیا کریں, خیال رکھیں. اور تیسری بات, یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی آ رہا ہے
کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلو وہ تو حضرت عائشہ کے والد تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ تو محرم نہیں تھے، محرم ہو تو مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ پردہ کا جو حکم ہے اس سے پہلے کا ہے، اس سے کیا ہے پہلے کا ہے۔ بعد میں جب پردے کا حکم آیا تو آپ لوگوں نے یہاں تک سنا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی تھی تو پردہ کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ ہو سکے سیرت پہ کتابیں ملتی ہیں مناقب پہ شہادت پہ تو وہ پڑھ لیا کریں۔ ان کتابوں کے پڑھنے سے، ان تاریخ کے پڑھنے سے اور بڑے ہستیوں کے پڑھنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے لیے دین کی تمام راستے آسان فرمائے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھی۔